بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دامان نیوز ٹی وی کے پروگرام عوام اور قانون میں میں عدنان زکوڑی ایڈوکیٹ آپ سے مخاطب ہوں۔ آج کا ہمارا قانون کے حوالے سے ٹاپک ہے وہ یہ کہ خواتین کو اکثر اور بیش اپنے وہ موروثی جائیداد منقولہ اور غیر منقولہ سے محروم رکھا جاتا ہے۔ تو اگر کسی خاتون کو اپنی جائیداد منقولہ اور غیر منقولہ سے محروم کیا جائے تو پھر ایسی صورتحال میں اس خاتون کے پاس کیا ریمیڈی ہوگی کہ وہ اپنے جائیداد منقولہ اور جائیداد غیر منقولہ کی نسبت ان کو دادرسی حاصل ہو۔ تو محترم ناظرین، سن 2011 سے قبل خواتین کے پراپرٹی کے حقوق کے حوالے سے کوئی قانون کلیئر نہیں تھا، لیکن سن 2011 میں کرمنل لا امینڈمنٹ ایکٹ ایک پاس ہوا ہمارے ضابطۂ فوجداری میں اور پاکستان کے تعزیرات میں، پاکستان پینل کوڈ میں سن 2011 میں ایک ایکٹ پاس ہوا اور اس میں خواتین کے حقوق پر 3-4 سیکشنز کا اضافہ کیا گیا پاکستان پینل کوڈ میں۔ ان اضافوں میں جو مخصوص قسم کے دفعات تھے وہ ایک 310 ایج تھا۔ یہ اس حوالے سے تھا کہ ہمارے معاشرے میں خواتین کو بدل صلح کے طور پر یا ونی کے طور پر مخالف فریق کے ساتھ راضی نامے کے عوض دیا جاتا تھا، اور اسی طرح ایک اور دفعہ 498 تعزیرات پاکستان میں اس کا بھی اضافہ ہوا، اور یہ مخصوص طور پر خواتین کو اپنے جائز وراثتی حقوق سے محروم کرنے والے افراد اور ملزمان کے خلاف ایک تعزیری کارروائی کے طور پر شامل کیا گیا۔ 498 جو تعزیرات پاکستان میں دفعہ ہے، اس میں کہا گیا ہے کہ اگر کسی خاتون کو فراڈ کے ذریعے سے یا کسی غیر قانونی ذرائع سے اپنی جائیداد منقولہ اور جائیداد غیر منقولہ سے محروم کیا جائے وراثت کے طور پر، مثلا اگر کسی بہن کو اپنا بھائی اپنے مورث اعلیٰ کے جائیداد میں حصہ نہ دے، وہ پراپرٹی برابر ہے کہ وہ اموویبل پراپرٹی ہے یا موویبل پراپرٹی ہے، تو اس خاتون کے پاس ایک ریمیڈی ہے کرمنل پروسیڈنگ کی، اور وہ اپنی دادرسی حاصل کرے گی 498 پاکستان پینل کوڈ کے تحت۔ اس صورتحال میں اگر اس خاتون کا مدعا ثابت ہوگا تو اس ملزم کو 10 سال کی قید بھی سنائی جا سکتی ہے اور 10 لاکھ تک کا جرمانہ بھی دیا جا سکتا ہے، اور دونوں قسم کی سزائیں بھی اس کو مل سکتی ہیں، اور اس سزا کا دورانیہ 5 سال سے کم نہیں ہوگا۔ اب اصل میں ایک بات بطور تمہید کے میں یہ بتانا چاہتا ہوں کہ دیکھیں، ہم انسان جو ہیں اس دنیا میں ایک عارضی مدت اور وقت کے لیے آئے ہوئے ہیں۔ ہمارا اس دنیا میں رہنا ہمیشہ کے لیے نہیں ہے۔ اگر ہم سوچیں کہ ہمارے آباء و اجداد ایک کہانی بن چکے ہیں، انہوں نے اس دنیا میں اور ہمارے گھروں میں ایک مختصر سا وقت اور دورانیہ گزار کر ہمیشہ کے لیے اس دنیا کو چھوڑ دیا ہے۔ جس طرح کہ حضرت نوح علیہ السلام سے کسی نے پوچھا کہ آپ کو اللہ پاک نے اتنی بڑی عمر دی ہے، آپ نے اس دنیا میں کیسے وقت گزارا؟ تو حضرت نوح علیہ السلام نے کہا کہ اس کی مثال ایسے ہے کہ ایک گھر کے 2 دروازے ہوں، اور کوئی شخص ایک دروازے سے داخل ہو اور اس کے دوسرے دروازے سے نکل جائے، مجھے اس طرح محسوس ہوتا ہے کہ میں نے اتنا وقت دنیا میں گزارا۔ تو اب اگر اس دنیا میں اس عارضی وقت کے لیے ہم آئے ہوئے ہیں، تو کیوں اس عارضی دنیا کے لیے ابدی دنیا قبر والی ہم آخرت کو خراب کر رہے ہیں، اور اپنی بہن، اپنی بھتیجی اور اپنی ماں کو اس کے جائز شرعی اور قانونی حقوق سے محروم کر رہے ہیں۔ ہمارے معاشرے میں بدقسمتی سے عورتوں کو وہ حقوق نہیں دیے جا رہے، لیکن جب 2011 میں یہ کرمنل لا امینڈمنٹ ایکٹ پاس ہوا
تو اس ایکٹ کے دفعات میں عورتوں کے رائٹ کی پروٹیکشن کی ضمانت دی گئی ہے۔ اب اگر کسی عورت کو اپنے موویبل پراپرٹی یا ایموویبل پراپرٹی میں حق وراثت نہیں دیا جائے گا تو اس خاتون کے پاس ریمیڈی ہے کہ وہ جائے اور ایک کمپلینٹ دائر کرے اس شخص کے خلاف جو اس کو اپنی موروثی جائیداد میں اپنا حق نہیں دے رہا۔ اور وہ لوگ کون ہو سکتے ہیں؟ وہ لوگ اس کے بھائی اور بھتیجے وغیرہ ہو سکتے ہیں جو اس عورت کو اپنی جائیداد منقولہ اور جائیداد غیر منقولہ میں اس کے رائٹ اور پراپرٹی نہیں دیتے۔ تو ایسی صورتحال میں ان ملزمان کے خلاف ایک تعزیری کارروائی عمل میں لائی جائے گی اور 10 سال تک اس کو قید کی سزا بھی ہو سکتی ہے اور 10 لاکھ تک کا جرمانہ بھی اس کو ہو سکتا ہے۔ اس کے علاوہ سن 2019 میں ہمارا KP کا ایک ایکٹ پاس ہوا اور اسی طرح پنجاب میں 2020 اور 21 میں ایک ایکٹ پاس ہوا، وہ اس حوالے سے کہ جو خواتین کی پراپرٹی ہوتی ہے اس پراپرٹی کے حوالے سے اگر اس خاتون کو کوئی اپنی پراپرٹی کا قبضہ نہ دے یا اس کو وہ حق نہ دے تو ایسی صورتحال میں اس خاتون کو یہ رائٹ دیا گیا ہے کہ وہ وفاقی محتسب اعلیٰ کی عدالت میں ایک کمپلینٹ اور درخواست جمع کرے۔ وہ وفاقی محتسب اعلیٰ اس کمپلینٹ کا سرسری معائنہ کر کے اس کمپلینٹ کو کنسرن ڈپٹی کمشنر صاحب کی دفتر میں ارسال کرے گا اور ڈپٹی کمشنر صاحب کو 7 یوم یا 15 یوم تک اس درخواست کے اوپر انکوائری کے احکامات صادر کرے گا۔ پھر وہ ڈپٹی کمشنر جس ضلع میں ہے اور جس ضلع سے اس خاتون کا تعلق ہے جس نے کمپلینٹ اور درخواست دائر کی ہے وفاقی محتسب اعلیٰ کے پاس، تو وہ ضلع کا ڈپٹی کمشنر اپنے محتاط تحصیلدار اور پٹواری سے اس خاتون کی پراپرٹی کے متعلق معلومات لے گا اور پھر اس معلومات کی بنیاد پر ایک انکوائری رپورٹ تیار کر کے 7 یوم کے اندر وفاقی محتسب اعلیٰ کی عدالت میں بھیجے گا۔ پھر وفاقی محتسب عدالت اگر مناسب سمجھے گی کہ اس درخواست کے اوپر اور اس کمپلینٹ کے اوپر ایک سرسری ایویڈنس لائی جائے تو پھر وہ یہ طریقہ بھی ایڈاپٹ کر سکتا ہے، اور اگر وہ ڈپٹی کمشنر صاحب کی انکوائری رپورٹ سے اتفاق کرتا ہے تو پھر ایسی صورتحال میں وہ وفاقی محتسب اعلیٰ اپنا حکم صادر کریں گے اور اس حکم کے صادر کرنے کے بعد اس عورت کو جس کو اپنی پراپرٹی سے ڈسپوزیس کیا گیا ہے یا اپنی پراپرٹی سے محروم کیا گیا ہے، اس خاتون کو وہی اپنے پراپرٹی کے رائٹ دوبارہ دیے جائیں گے۔ اور وہ ایکٹ جو ہے اس ایکٹ میں بھی پراپرٹی برابر ہے، اگر وہ اموویبل بھی ہے تو بھی اس نسبت یہ خاتون درخواست گزار سکتی ہے وفاقی محتسب اعلیٰ کی عدالت میں، اور اگر وہ پراپرٹی موویبل ہے تو اس نسبت بھی وفاقی محتسب اعلیٰ کی عدالت میں یہ خاتون درخواست اور کمپلینٹ دائر کر سکتی ہے۔ پھر اگر اس آرڈر کے خلاف کوئی مزاحمت آئے گا، اس وفاقی محتسب اعلیٰ آرڈر اور حکم کے خلاف کوئی مزاحمت کرے گا تو پھر وفاقی محتسب اعلیٰ اپنے احکامات کی بجاآوری کے لیے مقامی پولیس کے افسران کو ہدایت جاری کر سکتا ہے کہ آپ میرے اس حکم کی اجرا کروانے میں تعاون کریں اور اس خاتون کی دادرسی کریں۔ تو اس عورت کے پاس 2 قسم کی ریمیڈی آ گئی ہیں اور یہ دونوں ریمیڈیاں وہ سمری ہیں، اور فوراً ہی اس عورت کو اگر وہ عورت واقعی اس پراپرٹی پر رائٹ رکھتی ہے تو اس عورت کو، اس خاتون کو اپنی جائز پراپرٹی فوراً ہی مل جائے گی، اور جو لوگ اس کو محروم کر رہے ہیں اپنی پراپرٹی پر رائٹ دینے سے تو ان لوگوں کو سزا بھی ہو سکتی ہے دفعہ 498A PPC کی تحت۔ اور اگر یہ عورت مناسب سمجھتی ہے کہ میں کرمنل پروسیڈنگ فوجداری کا مقدمہ ان ملزمان کے خلاف نہیں لانا چاہتی تو وہ وفاقی محتسب اعلیٰ کی عدالت میں وہ سمپل ایک کمپلینٹ اور درخواست دائر کرے گی۔ دراصل میں بعض جرائم وہ ہوتے ہیں کہ پولیس دست اندازی کرتی ہے، لیکن اگر اس میں کوئی شکایت کرنے والا نہ بھی ہو تو بھی پولیس
पुलिस उसमें मुदाखलत कर लेती है। जिस तरह के अगर कोई शख्स एरियल फायरिंग कर रहा है या कोई शख्स कोई बड़ा वारदात कर रहा है, तो इस निस्बत अगर पुलिस के पास कोई इन्फॉर्मेशन ना भी हो और अगर उस मुल्ज़िम को देखती है इस हालत में, तो पुलिस अपने इख्तियारात को बरोए कार लाते हुए इस मुल्ज़िम को गिरफ्तार करती है और कानून के कटहरे में लाकर खड़ा करती है। लेकिन जो ये औरत के और ख़वातीन के प्रॉपर्टी के हुकूक होते हैं, इसमें अक्सर व बेश हमारी प्रैक्टिस ये है कि पुलिस खुद से कोई मुदाखलत नहीं करती, ना अदालत खुद से कोई मुदाखलत करती है। इसके लिए प्रॉपर एक दरख्वास्त गुजारनी पड़ती है और तमाम तर सूरत हाल से पुलिस को आगाह करना पड़ता है। उसके बाद जाकर पुलिस जो है वो अपनी कार्रवाई करती है। और इसी तरह अगर इस वफाकी मुतसिब आला को दरख्वास्त गुजारने खुद से कोई दरख्वास्त गुजारी या किसी NGO नॉन ऑर्गेनाइजेशन ने भी दरख्वास्त गुजारी, तो ऐसी सूरत हाल में वफाकी मुतसिब आला इस निस्बत इंक्वायरी करने के लिए डिप्टी कमिश्नर को डिप्यूट करेगा और डिप्टी कमिश्नर साहब 7 यौम के अंदर उसकी इंक्वायरी रिपोर्ट तैयार करके दोबारा वफाकी मुतसिब आला की अदालत में भेजेगा। और उसके बाद अगर वफाकी मुतसिब आला साहब मुनासिब समझेंगे तो वो अहकामात सादर करेंगे और उस औरत को अपनी प्रॉपर्टी के राइट हवाले कर दिए जाएंगे। और अगर खुदा न ख्वास्ता ये औरत ये डिस्पोजेस की गई थी, तो दोबारा इसको अपनी अराज़ी का कब्ज़ा भी दोबारा बहाल करके दिया जाएगा। आज तक के लिए इतना काफ़ी। इंशाल्लाह अगले प्रोग्राम में एक नए टॉपिक के साथ आपकी खिदमत में हाजिर होंगे। अस्सलाम वालेकुम।